اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم پاکستان کے جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے دوستوں، ڈوک کالا خان راولپنڈی سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دست بدستہ سلام پیش کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں استاد ڈاکٹر ملک اخلاق، جن کا تعلق راولپنڈی کے اس علاقہ ڈوک کالا خان سے ہے. دوستوں، گزشتہ کئی برسوں سے وہ آپ کے شعبہ سے بھی منسلک ہیں. اس طرح ان کا درس و تدریس کا بھی ایک سلسلہ ہے. تو آج صبح ہم نے کوئی تھوڑی سی ایکسکلوزیو گفتگو آپ کے شوق کے حوالے سے استاد خان محمد بارہ، جو ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے ہم نے کوئی تھوڑی سی رہنمائی لی. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج کچھ نجی مصروفات بھی ہیں 1-2 بجے کے بعد، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں ملک صاحب کی کچھ چند کلیکشن انہوں نے جو کبوتر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اپنے کیجز میں کبوتروں پہ جن کو انہوں نے باقاعدہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ کچھ چند کبوتر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. ملک صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں، میں انتہائی مشکور ہوں. صبح آج مجھے ان کا ایک ناشتہ وہ کبھی نہیں بھولے گا. تو میں نے کل فرمائش کر کے میں نے کہا ملک جی وہ دلیے والا ناشتہ میں نے کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ 2 بار وہ ناشتہ کیا ہے. اس کے بعد دوستوں انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد میں 2 دن یہاں ہوں. اگر موقع ملا تو آپ کو کوئی اور اچھا شوق بھی دکھائیں گے. تو آئیے بلا تاخیر میں آپ کو استاد ڈاکٹر ملک اخلاق آف ڈوک کالا خان راولپنڈی، یہ ان کے ہاتھ میں ایک کبوتر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پہلا شوق ہم آپ کو اس کبوتر کا کروا کے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آئیے جی ملک صاحب، ایسے بیک گراؤنڈ رکھو. یہ دوستو، یہ اس کبوتر کو آپ دیکھیں، اس کی وضع قطع دیکھیں. ایسے ہی رکھے ملک صاحب، اس کی آنکھ دکھائیں جی. جی سنگل بھی یہاں سے دیکھیں زیادہ اچھا. ہاں یہ صحیح ہے نا، سورج میرا سایہ بھی نہ پڑے. یہ دوستو استاد ڈاکٹر ملک اخلاق، آپ ان کے ہاتھ میں جو کبوتر ابھی انہوں نے آپ کو دکھایا، اس کی میں آنکھ کی منظر کشی کر رہا ہوں. کندہ دکھائیں اس نہ ادھر کھولو ملک صاحب، ادھر ہو، آس پاس سے ہو، فون کھولو. یہ دوستو آپ اس کبوتر کا کندہ دیکھیں. پنجے دکھائیں ملک صاحب. ان کو بولے نا دوسرا کبوتر لے کے آئیں. میں خود لاتا ہوں. اچھا. تو یہ دوستو ملک صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین جو ہے سٹاف کلیکشن آپ کو دیکھنے کو. ملک صاحب یہ کی بلائے جی میں اتنا برانڈ کانشیس نہیں ہوں، اور دوستوں کو بھی کہوں گا اب اس کو جو مرضی کہتا رہے. یہ پکڑے ہوئے کبوتروں میں سے جلدار قصوری ایک کبوتر آیا تھا، پکڑا ہوا کبوتر. ہاں. اچھا. تو یہ قصوری کبوتروں کے کراس میں مختلف کر کے کلر بن جاتے ہیں. کوئی کس کو پھر کیا نام دے دیتا ہے، کوئی کیا. برانڈز کے پیچھے نہ بھاگیں، کبوتر کی کوالٹی ہونی چاہیے. اچھا کبوتر ہو، کسی چڑی مار سے بھی آپ 1000-2000 کا اچھا کبوتر لے کے اسے کبوتر بنا سکتے ہیں. یہ نہیں آپ کو کہاں سے آپ نے پکڑا؟ یہ نہیں، میں نے ایک چڑی مار سے کبوتر لیا تھا، پھر اس کی بریڈ میں نے بنا لی تھی. اچھا. ہاں جی. کتنے کا لیا تھا ہمارا؟ یہ
दे तो मुझे 1500 का 500 का रहा था, वैसे उसे मैंने 1500 रुपया दिया था। आपने उसे 1500 दिया? हमाम को 500 रहा था। अच्छा अच्छा। मुझे कबूतर बहुत पसंद था, पठा पकड़ा। ये दोस्तों आप देख लें कि मैं समझता हूँ कि अगर आप तीसरी जनरेशन है उस कबूतर की। नबज शनास हो तो ये कबूतर 1500 रुपए का कबूतर आया हुआ है। आज आप उसकी तीसरी नस्ल लाखों रुपए आप खर्च भी कर रहे हैं और तीसरी नस्ल भी इस कबूतर की मलक साहब ये की तीसरी नस्ल है इसका। इसका बाप ग्रैंडफादर जो था ना अच्छा, इसका। इसका दादा जो है वो मलक साहब कह रहे थे इस कबूतर का कि वो खरीद के लाए और फिर आगो से ये उसकी तीसरी नस्ल, तीसरी पीढ़ी में। और इसके भी बच्चे आगे से उड़े हैं, इसके बहन भाई उड़े हैं। इसकी जो माँ थी वो मेरे पास बहुत शानदार उड़ी है। अच्छा। तो काफी कबूतर इस ब्लड लाइन में से मेरे पास उड़े हैं। इसको ना बाहर छोड़ना है हमको, केज में। ये एक और कबूतर दोस्तों उस्ताद मलिक इखलाक साहब वो हमें दिखा रहे हैं। इस कबूतर को भी आप देखें, इसकी वजह कटा देखें। इधर आओ, इधर आओ। बिजली पठा संदूरी पर खाना। आग दिखाएं जी मलिक साहब। तो ये दोस्तों दूसरा कबूतर है। ये उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक ऑफ डॉग काला खान रावलपिंडी उनके केज से मैं ये दूसरे कबूतर का शौक आपको करवा रहा हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे उसकी आंख देख रहे हैं, इसकी पलकें देखें, इसकी आंख का कलर अंदर से देखें। माशाअल्लाह। कुंदा दिखाएं मलिक जी, उधर उधर इस तरफ हो गया। ये दोस्तों आप इसका कुंदा देखें। इतने मतलब जी साया आना है, इधर आओ। इतने असा का साया उठे ही आओ, उठे बड़ा क्लीयर डे लाइट है। थले ना कबूतर का साया आना ना, इतने आ इस दीवार में, इतने 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 लाइट है ना। अब ये दोस्तों वहाँ जरा थोड़ा सा कबूतर का जो साया था दीवार पे पड़ा था, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा था। अब अगर आप इसका कलर देखें, इसका कुंदा देखें आप, पंजे दिखाएं मलिक साहब इसके। इस कबूतर की क्या हिस्ट्री है मलिक साहब? ये खान बारा साहब के घर से पठा मुझे आया था। उस्ताद खान मोहम्मद बारा ऑफ लाहौर। क्या आप इसको किस ब्रीड में देखते हैं? इनके इमामदीन कबूतर हैं 6 नंबर। इमामदीन दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, एक्सेल वैसे है तो कमगर की है। आप शूट है लाला जी, बेस तो कमगर कबूतर ही हैं, बहुत सारी नस्लों की। इधर उधर रखे उसको। ये कबूतरी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास 3 साल उड़ी है। ये दोस्तों एक मादा जिसने मलिक साहब की छत पे परफॉर्म किया है, उसका अब ये मलिक साहब शौक करवा रहे हैं। लाला जी जेठ 2020 में इसकी फी फिर 14.5 घंटे एवरेज रही है। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। उस दिन आपने कोई रहनुमाई की थोड़ी सी, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो। अच्छा जी मलिक साहब। ये इसकी 2020 में जेठ में इसकी मेरी जो है ना 14 घंटे फी फिर इसकी एवरेज रही थी, 14.5 घंटे जेठ में। कितनी उड़ानों में? 5 उड़ाने थी। 5 उड़ानों का हमारा टूर्नामेंट होता है यहाँ पिंडी का। तो एक उड़ान में ये 7:45 से पहले बैठी है, 4 उड़ानों में ये 7:45 के बाद बैठी है। माशाल्लाह। इसका शौक करवाए ना जी, दिखाएं कबूतरी। अब ये दोस्तों ये जो पहला कबूतर दिखाया था ना, ये भी उसी ब्लड लाइन में से क्रॉस में है। आपको एक पहला कबूतर मलिक साहब ने दिखाया, हट्टी से आया वो कबूतर जिसकी ब्रीड आगे मलिक साहब ने चलाई और वो आज तीसरी नस्ल में इनके पास मौजूद है। ये भी उसी ब्लड लाइन से ये मादा। आंख दिखाएं इसकी। रोशनी में शायद करें तो ज्यादा बेहतर लगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी बहुत। आप दोस्तों को रिजल्ट सही मिल रहा है देखने को? कोई दोस्त कमेंट करें कि रिजल्ट आपको ठीक मिल रहा है। मलिक साहब बड़ा क्लियर रिजल्ट। आप जरा मोबाइल है आपके पास, शेयर करें ना जरा, वहां से चेक करें, आपको इस तरह नहीं पता लगेगा।
कुंदा दिखाएं मलक साहब। तो मलक साहब इससे ये अब बेचारी अंडरग्राउंड तो नहीं होगी अब? हाँ जी 3 साल उड़ाई है, फिर मैंने कहा चलो 3 साल पूरे उड़ी है। हाँ तो फिर इसको ब्रीडिंग में मैंने ये दोस्तों इस मादा ने उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक उनकी छत पे 3 साल परफॉर्म किया। और मजे की बात ये है कि इसके पीछे जो है वो हट्टी वाला कबूतर है। ये सलीम खान है जी, और सारे वो फैसल कुंजी है। बहुत मेहरबानी दोस्तों की। दोस्तों एहतशाम अकबर भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपकी प्यार मोहब्बत का। थोड़ा सा इस्लामाबाद में भी सुबह जिस वक्त मैं 8 बजे यहाँ आया तो उस वक्त हल्के हल्के बादल थे, मतलब मौसम इतना ठीक नहीं लग रहा था। तो ये है कि अब धूप देखने को मिल रही है। और ये मलिक साहब देखें आप खुद जो केज से वो कबूतर ला रहे हैं एक करके। अब ये पीछे हो लाला जी ना, एक मिनट। अब ये दोस्तों तीसरा कबूतर है मलिक साहब जो लेके आए हैं, जिसका हम आपको शौक करवाएंगे। इसको भी आप देखें, इसकी वज़ाकता, इसका कलर। मलिक साहब इस कबूतर की क्या हिस्ट्री है? इसमें भी लाला जी एक मेरे पास ये बहुत शानदार उड़े, एक डरबी से एक मादी ली थी 100 रुपए की। मेरा शागिर्द था बच्चे। मलिक साहब ये क्या मतलब है, डरबियों से इतने इतने अच्छे कबूतर लोगों को मिल जाते हैं? लाला जी आज तो लोग लाखों रुपए बोरियों के भर के नोट देते हैं जाके। लाला जी कबूतर जो है ना अच्छा चिड़ी मार के पास भी चला जाता है, जो आप उड़ाते हैं। मैं यहाँ से उड़ाता हूँ कबूतर सीजन में, मेरे बहुत सारे कबूतर ज़ाया होते हैं। तो बहुत सारे कबूतर मेरे ज़ाया भी हो रहे होंगे, सब शौक और लोगों के कबूतर भी ज़ाया हो रहे हैं। तो वो डरबियों में चिड़ी मारों के पास ही मिल जाते हैं, सिर्फ समझ होनी चाहिए। आई क्लोजअप करें। इसके 2 भाई मेरे पास 4 साल उन्होंने मोर खाई है जेठ में। 7 बजे के बाद ये मोर खा के ये कबूतर गर्मी में बैठते रहे मेरे पास बाजियों में। इस कबूतर के बच्चे उड़ाए हैं मैंने, इसके बहन भाई उड़े हैं। इसका बाप भी मैंने ख़रीदा था, वो 3000 रुपये का मैंने ख़रीदा था, पट्ठा ख़रीदा था। और इसके बच्चों के बच्चे, इस पट्ठे के बच्चे भी आगे से इस जेठ में इसका बच्चा 747 तक उड़ा है बाजी में। काशिफ बिलाल भी पूछें जी, इनकी फिटनेस का राज भी आप बताएं लोगों को। अपनी फिटनेस का या नहीं कबूतरों की फिटनेस का? दोनों की फिटनेस। अपनी फिटनेस का राज ये है कि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, स्पोर्ट्स मैन हूँ। एज मेरी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितनी है, बताऊँगा भी नहीं। लेकिन 33 साल से कबूतरबाजी कर रहा हूँ और पहले हॉकी खेलता रहा हूँ, आजकल टेबल टेनिस खेलता हूँ अभी। और कबूतरों की फिटनेस का राज ये है कि इनको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा VIP ट्रीटमेंट नहीं देता, इनको इनके औकात में रखता हूँ। अच्छा दाना डालें कबूतर को आप, उसका एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा होना चाहिए। खुडे आपके ओवर क्राउडेड ना हो, ज़्यादा कबूतर ना हो खुडों में, खुडे हवादार हो। जितनी सर्दियों में कबूतरों के खुडे कभी रात को बंद नहीं करता। ये जाली के दरवाजे लगे हुए हैं, ऊपर जाली लगी होती है, बैक साइड पे भी जालियाँ जो खुली रहती हैं। और कोई एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन, एक्स्ट्रा मेडिकेशन कबूतरों को गैर ज़रूरी मेडिसिन नहीं देता। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। बाहर का कबूतर नहीं शामिल करता, तो बाहर के कबूतर भी शामिल नहीं करता। ये इसके पल्ले का शौक करें कबूतर का। ये मैं वो कबूतर दिखा रहा हूँ जो खुद परफॉर्मर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, बहन भाई मतलब। और इसके 2 भाई 4 साल मेरे पास लगातार उड़े हैं। कबूतर लाए, मेरा दिल कर रहा है मैं भी ना, मतलब है ना, मैं आपसे ना मलिक जी जाओ जरा मलिक जी। मैं ना दोस्तों उस दिन लाहौर था, किधर आओ मलिक जी। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, लाहौर का एक उस्ताद है, मैं नाम नहीं लेता हूँ उसका। उसने एक मौका पे कहा कि दादा जी को तो कबूतर पकड़ना ही नहीं आता। वाकई मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैसियत सब्जेक्ट इसको पढ़ने की कोशिश की है। और अब सिखलाई के माहौल बरालात से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन लाहौर में मलिक जी एक बात की, मैंने कहा यूनिवर्सिटी में आया हूँ, पर्चे तो मैंने दे दिए, अब प्रैक्टिकल करने आया हूँ, तो आप दुआ करना मैं कामयाब भी हो जाऊँ।
تو آئیے دوستو ملک صاحب دوسرا کبوتر لا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی آپ کو اس کبوتر کا شوق کرواؤں. اس کی آپ وضع قطع دیکھیں. ملک صاحب نے آپ کو بتایا اس کبوتر کے متعلق, اور یہ جتنے پرفارمر کبوتر ہیں ان کے بیسک ان کے پیچھے کوئی کثیر سرمایہ نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ایک سمجھ بوجھ عقل کے مطابق انہوں نے یہ کبوتر ہٹیوں سے خرید کے آگے جا کے انہوں نے یہ کبوتر بنائے. میرے بازو پر ریسٹ لے رہے ہیں, میرے بازو پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. اس کا کنڈا دیکھیں آپ دوستو. اب یہ پرفارمر کبوتر ہیں ملک صاحب کے, اور آگے انہوں نے ان کو اپنے بریڈنگ سیٹ میں, ظاہر ہے ان کی منشا پر. یہ اس کا کنڈا دیکھیں آپ, اس کی آخری تینوں کلیاں دیکھیں, اس کی وضع قطع کلر صنف آپ کو پتا ہوگا دوستو, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لالا جی تو سیکھ رہے ہیں کہ کبوتر ہاؤ ٹو ہینڈل دا کبوتر, کہ پیجن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. وہ اس کی دم دیکھیں آپ. اور خصوصی طور پہ اس کبوتر کا جو چیز دیکھنے والی ہے, اگر یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ پلکیں اس طرح لگتا ہے میک اپ کیا ہوا ہے ملک صاحب نے نا اس کو. اس کی پلک, اس کی پھر آگے نوک کا جو نتنا ہے اس کا کلر, یہ غور سے دیکھیں آپ. سندوری پلکوں والا, انہوں نے اپنے شاگرد توصیف کا سندوری پلکوں والا کبوتر لاؤ. اس کے پنجے دیکھیں آپ. ماشاءاللہ جی. ملک صاحب دوسرے کبوتر کا آج لالا جی ابھی بہت اسپیشل کبوتر ہے. یہ دوستو ملک صاحب کے ہاتھ میں آپ ایک اور کبوتر دیکھتے ہیں, تو ملک صاحب سے میں جانکاری کرنا چاہوں گا. ملک صاحب اس کی کیا ہسٹری ہے؟ لالا جی یہ میرا شاگرد ہے منصور. ہاں ادھر پنڈی میں تھا تو وہ کے چلا گیا ہے. تو وہ یہ داتا دربار گیا تھا, وہاں سے ڈرگی سے 350 روپے کا یہ بچہ لیا تھا. ملک صاحب یہ ساری دڑبیوں کی ہسٹری آپ کے پاس ہے. تو داتا دربار دڑبی سے 350 روپے کا بچہ لے گئے تھے. تو یہ 6 سال اڑا ہے, اور جیڑ کے جو ہمارا کار کپ ہوتا ہے کئی دفعہ مور لگ کے یہ اوور ٹائم رات کو بیٹھا ہے. جیونوں کا ٹائم بھی تھوڑا ہے نا, اب ہم کیا کریں. 8 بجے کا ٹائم تھا, 8 بجے کے بعد 8:10 پہ بھی ایک مرتبہ بیٹھا. اس طرح 8 کے بعد بھی یہ بیٹھتا رہے. اور اس کے پھر 6 سال اڑا. پھر میرا اس کا تھا کہ میں نے اس کو بریڈنگ میں, میرا شاگرد وہ نہیں اس تاج اڑا تھا. میں نے کہا نہیں یار اس کو میں نے زبردستی کاٹ دیا سیزن میں. پھر اس کے بچے ہم نے تقریباً 50 کے لگ بھگ بچہ 3 سالوں میں اس کا تیار کیا, اور اڑائے بھی اور جوڑوں میں بھی ڈالے. اس کے بچوں کا بھی آگے سے بہت شاندار رزلٹ رہا. اس کے بچے بھی مطلب بہت سخت موسم میں اڑے ہیں. داتا کی نگری لاہور کے دڑبی سے آیا ہوا 300 روپے کا یہ کبوتر. مارنا تو میدان ہی ہے نا, جیتنا تو میدان ہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہی گھوڑے آپ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ کیوں لیتے ہیں یا کیوں بیچتے ہیں, وہ دوسرا ایک موضوع ہے. وہ آپ کی سمجھ بوجھ عقل ہے کہ آپ بوریوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے ہیں اور کبوتر لا رہے ہیں. آج کبوتر لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, بلکہ ریکارڈ ہیں کہ 5 لاکھ روپے کا بھی کبوتر بکا ہے. پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو یہ 300 روپے والا کبوتر ملک صاحب کی وہ منشا پوری کر رہا ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے کبوتر اچھے اڑیں, ٹائم اچھا دیں. شوق کروائے ملک صاحب اس اس کو پلہ تھا. ملک صاحب دیوار نہ کسی وقت صحیح آتا ہے. اس رات بیٹھ کے دیکھو گے نا, مزہ آئے گا.
तो दोस्तों अब आपने उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक आप डॉग काला खान रावलपिंडी, आप यकीन करें कि मैं अक्सर ना एक बात बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया है, आपका तल्लक भी इस शोबा से है। आप यकीन करें मैं पिंडी आऊँ तो इस जैसी पढ़ी लिखी शख्सियत और इनसे कुछ सीखने को मिलता है। ये कोई फेक बातें नहीं है। ये मलक साहब आपको जो बातें बता रहे हैं ना, 300 का आया, 500, दड़बी वाला ने 500 रुपए का कबूतर खुद दे रहा था मुंह में, मलक ने उसे 1500 रुपया दिया। 300 रुपये दड़बी का कबूतर दाता की नगरी से आया। ये अगला कबूतर देखें, अब इसकी भी हिस्ट्री कोई इसी तरह की होगी। मलक साहब ये क्या है इसकी? लाला ये मेरे घर का पट्ठा है, इसका बाप भी मेरे घर का पट्ठा था, इसका दादा भी मेरे घर का पट्ठा था, इसका परदादा भी मेरे घर का था। अच्छा, हाँ। ये कहाँ से मलक साहब? ये हाँ, इसमें एक मैंने मिस्सा कबूतर एक पकड़ा था और एक हमारे पास है मलक नहीं भराऊ मेरे ना पकड़ के दे हाँ, उनके भी मेरे पास आते रहे हैं। आते रहे। तो और उसके बाद जो है इसमें एक हमारे दोस्त है मेजर मकसूद साहब, उनके पास एक कबूतर थे, टैडी कबूतर थे, पिंडी वाले। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उस ब्लड लाइन में से मेरा कज़न एक तो उस ब्लड लाइन में से मेरा कज़न से कुछ कबूतर लेके आया था। तो उनमें से वो सारे टैडी कबूतर थे, कसूर से आए थे उनके पास। तो वो ब्लड यहाँ राज भाई की। हाँ जी। राज भाई की क्या है यार? पहली तारीख को इंशाल्लाह आ जाएगा। अरे यार मेरी अल्लाह करे मुलाकात हो। तो ये दोस्तों एक और कबूतर है, ये भी परफार्मर कबूतर है मलक साहब के घर का। उन्होंने इसकी 3 नस्लें आपको गिनवाई कि गालबन ये चौथी 5वीं पीढ़ी में इनके पास चल रहे हैं। 5वीं। इसका बच्चा मेरे पास 2021 के जेठ में बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग उड़ा है, तकरीबन उसकी हर फिरत शान की थी। और उससे पहले बच्चा था 2020 के अस्सू में टूर्नामेंट उड़ा था 6 नागे की फिरतों में, 6 दिन ही वो अंधेरे में लाइटों में बैठा था। और जब जवान हुआ 2021 में तो गर्मी में भी इसकी सारी रूटीन ऐसी थी। नहीं ना मलक साहब, मैं इसका शौक करवाऊँ। ये दोस्तों जिस कबूतर के मतलब इखलाक भाई आपको बता रहे थे, ये वो कबूतर है। अब ये 5वीं नस्ल में इनके पास, इसकी 5वीं नस्ल जो है उनके घर में मौजूद है। ये मिस्सा और टैडी, दो मिस्से और टैडियों का क्रॉस। इसकी आंख देखें आप। कुंडा देखें इसका। ये जितने कबूतर इखलाक भाई ने आपको दिखाए हैं, ये तमाम कबूतर जो है, जिस तरह अक्सर आप सुनते हैं कि कबूतरों की लेबॉर्ट्री आसमान है, ये उस लेबॉर्ट्री से गुजर के आके अब आगे अपनी नस्लों को चला रहे हैं। ये कबूतर, इसका कलर देखें, इसका जिस्म देखें। सियालकोटी भी एक दिखा दो। नहीं, मेरी एक ख्वाहिश भी है कबूतर की, वो भी मैं देखना चाहूँगा। सियालकोटी ये कबूतर दिखाएं। तो मलक साहब इनको उधर छोड़ रहे हैं ना, इनको ये उधर से ला रहे हैं, इधर। तो ये दोस्तों इंतहाई ये मिस्सों और टैडियों का क्रॉस, इस ब्रीड को आप देखें, इसका कलर देखें आप। एक और कबूतर अभी मलक साहब ला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सियालकोटी स्टफ का भी आपको जो है वो शौक करवाया जाए। ये भी लाला जी बहुत स्पेशल कबूतर है। ये मेरा एक भाई है मलेशिया में, वाइट जट
تو یہ اس نے مجھے گفٹ کیا یہ کبوتر، اور اس کے بچوں کہیں سے گفٹ آئے ہیں، کہیں سے دڑبی سے آئے ہیں. ہاں، واہ. تو یہ اس کبوتر نے میرے پاس بہت شاندار بچہ اڑایا ہے. اس کبوتر نے ہاں جی. کیا دیکھتے ہیں ملک صاحب آپ اس کو؟ کس مطلب ایک نام تو دیتے ہیں نا لوگوں، جو سرے چوہے کیا ہے؟ یہ کراس میں ہی بنا ہوا ہے کبوتر ہے، اس میں فرانسا وہ کراس بھی ہے، اچھا اچھا. لیکن ہے پیور نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت شاندار. میرے اس بھائی کے اور بھی میرے پاس کبوتر آئے، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن اس کبوتر کا رزلٹ بہت شاندار ہے، مطلب سب سے الگ ہی. یا آپ اس کو بلکہ شوق رہے ہیں، آپ ہاتھ میں پکڑ کے اس کا ذرا مزہ لیں. آپ نے نا، نہیں میں سیکھ رہا ہوں نا ملک صاحب، ظاہر ہے آپ اتنے اچھے کبوتر مجھے دکھا رہے ہیں تو میری. اب دوستو، اب اس کبوتر میں مجھے ایک چیز جو ہے اکثر جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ کنڈا جو ہے لمبا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، دم کے برابر ہونا چاہیے. یہ بھی آپ لوگوں کا ایک ایکسپیرینس ہے، مگر اس کا کنڈا اگر آپ دیکھیں یہ دم سے چھوٹا ہے، دم سے چھوٹا ہے. باقی باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں. دوسرا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کبوتر کے جسم پہ پر زیادہ ہیں، پر زیادہ ہیں، اور اس کا جسم جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ. اب یہ بھی ملک صاحب کو گفٹ آیا ہے یہ کبوتر. یہ اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں سیالکوٹی سٹف جو ہے وہ آپ کو بخوبی نظر آ رہی ہے. اس کی آنکھ سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا. یہ آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں. اس کی پلک دیکھیں آپ، پلک کا غور کریں. سلیٹی رنگ کی اس کی پلک، جس طرح چونچ کا کلر ہے اسی طرح اس کی پلک بھی ہے، اور سر کا جو کلر ہے اس سے بھی اس کی پلک کی کلر کی جو ہے وہ کافی مشابہت دے رہی ہے. کنڈا دیکھیں آپ اس کا بھی کنڈا دیکھیں آپ. اب یہ پرفارمر جتنے بھی کبوتر ملک صاحب نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ تمام ان کے لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوئے پاس ہوئے کبوتر ہیں. یہ دیکھیں آپ. یہ اب یہ اپنا کنڈا نکال رہا ہے باہر کے. اس کا آپ دم دیکھیں، دم میں اس میں دم کا کلر آپ اس کا اسیس کریں. پنجے دیکھیں آپ اس کے. یہ اس کا جسم دیکھیں آپ. اور وہی بات ہے کہ پریل کبوتر ہے، زیادہ پروں والا کبوتر. اخلاق بھائی، آج ہم ایک شخصیات کو یہاں جو ہے نا یاد بھی کرنا چاہتے ہیں، دوست بھی ہیں آپ کے. اور آپ نے، میں اس شعبے میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے اچھے دوست جو ہیں وہ آپ کو ملنے کو بھی ملے. اشفاق احمد خان. ہاں جی. اشفاق احمد خان پپلا کی کبوتر پروی، بڑا ایک سلجھا ہوا نام ہے. جی جی لالا جی. تو وہاں سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ گفٹ آیا آپ. جی ان کے پاس سے میرے پاس کبوتر آئے ہیں، وہ بھی آپ کو شوق کراتا ہوں. ایک میری فرمائش پہ اس ایک کبوتر کا میں اپنے ہاتھوں سے اس کبوتر کا. تو دوستو، اب اشفاق احمد خان آپ پپلا زمیندار گرانہ سے تعلق، اور بڑے عرصہ سے وہ پپلا کی کبوتر پروی میں بحیثیت ایک اچھے سپورٹس مین کے، انہوں نے ہار اور جیت کی کبھی پرواہ نہیں کی، مگر پارٹیسپیٹ کیا، اور بڑے بڑے اچھی ان کے کبوتروں نے ان کی چھت پہ بڑا بڑا شاندار رزلٹ بھی دیے ہیں. میرا جب بھی جانا ہوا ہے، میری کوشش یہی ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہوا ہے تو میں استاد محمد اکمل خان کے لیے خیل آپ پپلا، میں شروع میں ہی جس وقت میری پہلی سٹنگ تھی، تو اس کے بعد میں جب سے گیا ہوں، میں رہا اکمل خان کے پاس ہوں، باقی دوستوں کے پاس ہم جاتے رہے ہیں. تو یہ دوستو اشفاق احمد خان کبوتروں کی صورت میں، ڈوگ کالا خان راولپنڈی سے. خان صاحب ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں. عابد یار جوڑا اگر ہمیں دیکھ رہا ہے تو ان کے ملنے والے ہیں. عابد بھائی کے گھر سے میرے پاس ایک بہت اچھا ہے، اس کا بھی شوق رہا ہوں. یہ ایک کبوتر ہے، یہ اب پپلا سے آیا ہوا اشفاق احمد خان آپ پپلا. یہ ان کے 18 نمبر کبوتر، 18 نمبر ان کی بریڈ ہے کوئی، اس بریڈ سے یہ اس کبوتر کا تعلق ہے. ملک صاحب، آپ ملک صاحب ادھر آؤ نا.
کیا ملک صاحب اس کبوتر میں خوبی کیا ہے مطلب ہے آپ؟ لالا جی ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ کبوتر پرفارمنس میں ان کی بہت لاجواب پرفارمنس ہے. اگر ان کی جسم کی دیکھیں ان کے جسم کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اچھا اکثر لوگ بڑے لائے ہیں کبوتر نا اس جو سے میاں والی سے پپنا سے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کبوتر ان کے پرفارمر نہیں ہے، ہاں جی پرفارمر ہیں تو ان کا رزلٹ بھی ہے. اکمل خان کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کی چھت پہ بھی ان کے نویر کبوتر بڑے بڑے اچھے اڑے ہیں. لالا جی مجھے اور جگہ کا تو نہیں پتا، اب میں کہوں کہ لاہور میں یا کچھ ہاں، ہاں، کیسا پرفارم کرتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے پنڈی میں یہ کبوتر پکنا والے کبوتر کسی دوسری نسل سے کم نہیں ہے. اچھا چاہے ٹیڈی ہو گولڈن ہو، یہ کسی بھی کبوتروں سے یہ کم نہیں ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے پاس جو آئے ہیں وہ کس کوالٹی کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کا بھائی بھی علامہ اقبال نہیں ہوتا. تو باقی یہ کبوتر جو ہے نا بہت تو شاندار. دوستو اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں، میرے ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، اب میں اسے اس پلیٹ فارم سے یاد تو نہیں کروں گا کیونکہ ایک ایشو ہے، اس ایشو پہ میں ناراض نہیں ہوں اس سے، الحمدللہ میں ناراض نہیں ہوں، مگر ایک ایشو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا میں ڈسائڈ ہوا ہوں. تو وہ اکثر نا مجھے بتایا کرتا تھا کہ پریل ایک کبوتر اس کے پاس بھی ہے، اور وہ بھی کسی وایا سے پپلا والوں کا ہی کبوتر تھا، پپلا والوں کی صنف سے وہ کبوتر تھا، وہ اس کے پاس آیا. اب اس کو آپ دیکھیں، اس کبوتر کا جسم اور آپ کو جو ہے ملائم بھی نظر آئے گا، پر اس پہ زیادہ نظر آئیں گے. جسم بھی اس کا اتنا بڑا نہیں ہے، درمیانہ سا جسم ہے اس کا. یہ دیکھیں، اگر آپ اس کے جسم کو دیکھیں اس کبوتر کے، پورا دکھاؤ نا. جی جی اب اس کی آپ آنکھ دیکھیں، کنڈا دیکھیں اس کا. اور یہ گفٹ آیا ہے ہمارے اس بھائی کو، اشفاق احمد خان آف پپلا. بڑا ایک سلجھا ہوا نام، بڑے اچھے شوقین، بڑے دھیمے مزاج کے وہ، ان کی گفتگو، مجھے بھی ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اس کی دوم دیکھیں آپ. ملک صاحب نے بھی کوئی پرفارمنس دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور چیز، پپلا والے کبوتروں میں اس پہ بڑی بحث ہے. پرموز، یہ آپ اس کی پرموز اس کا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ٹانگوں پہ بال ہیں پنجوں تک. پرموزوں پہ بھی مختلف بحثیں پنجاب میں چلی ہیں کہ کچھ لوگوں کا اپنی رائے ہے کہ یہ پرموز کبوتر ہیں وہ کس طرح بنے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے. اینی ہاؤ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر اس کبوتر نے ملک صاحب کے ہاں پرفارم بھی کیا ہے. اس سے میں نے بریڈنگ میں استعمال کیا ہے. اس کے بچے بہت اچھے اڑے ہیں. بچے اڑ رہے ہیں اس. یہ ایک اور کبوتر دیکھیں، یہ بھی آپ کو مزہ آ جائے گا. ہاں یہ میں نے کہا میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے ساتھ ہی شوق ہے ان کا، ملیشیا میں. اچھا ملیشیا. تو باقی یہ ہے کہ صرف بریڈنگ کا شوق ہے ان کا، اڑنے کا شوق میرے ساتھ ہی ہے. یہ دوستو یہ ان کے گھر سے ہی آیا ہے کبوتر. یہ کبوتر بھی آپ دیکھیں، اس کبوتر کو بھی آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں جتنے کبوتر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں لالا جی اس کبوتر نے دیا، اس کے بچوں نے سب پرفارمر کبوتر ہیں ملک صاحب کے. اس کا بھی آپ فضاقتہ دیکھیں، اس کا رنگ ڈنگ دیکھیں، اس کی آپ آنکھ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اور انجوائے کریں گے. یہ واحد اس کے گھر سے، اس کے گھر کا پٹھا ہے. یہ ان کے موتیوں والے کبوتر ہیں. موتیوں والے؟ ہاں جی. یہ بھی سیالکوٹی بریڈ میں ہی آتے ہیں. یہ بھی لالا جی سیالکوٹی بریڈ میں ہی آتے ہیں. اس میں یہ بیسیکلی اس کبوتر میں فرانسے کبوتروں کا بھی پر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور موتیوں میں ملے وہ بھی جونسرے ہی ہیں، کبوتر ہیں. اور بہت شاندار رزلٹ ہے ان کبوتروں کا. اور ان کبوتروں کی فرزند علی ہوا تھا کلفی والے کراچی. اگر آپ جائیں نا، پرانے جو لوگ ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں نا، فرزند علی بڑا ایک نام ہوا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ایکچوئل وہ کبوتر جو تھے نا جونسرے،
उन्हीं के यहाँ से फिर वो सरगोदा गए और सरगोदा से ये फिर आगे जो है ना सारा अब इनके आप जिस्म देखें, हाँ बिल्कुल इनके वजन परेल हैं, जिस्म, परेल पूरे कोई परेल इन हैं पे जी। जो है ना गोश्त नहीं है फालतू। बिल्कुल माशाल्लाह। मलक साहब आबद यार जोड़ा भी एक लड़के का नाम है, ऑर्गेनाइजर भी है, कबूतर भी, हाँ जी। उसका भी कोई कबूतर हाँ, दिखा उनके दे घर का भी एक मेरे पास बहुत शानदार गिफ्ट है, वो भी आपको शो आगे दिखाएं। फिर इंशाल्लाह दोस्तों हम आप दोस्तों से इजाजत चाहेंगे। आबद यार जोड़ा मुझे देख भी रहे हैं, ऑर्गेनाइजर हैं वो एक टूर्नामेंट के। तो मैं भी दोस्तों कुछ अरसा से एक बात सामने आई और मैंने अपने स्टेटस भी दिए वालों में। तो कुछ लोगों ने कहा लाला जी आप बुझी बुझी बात करते हैं, बात की समझ नहीं आती है। तो दोस्तों मैं ये नहीं चाहता। कल भी एक मेरे दोस्त हैं, काशिफ भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली जिंदगी दें, बड़े अच्छे शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा कि लाला जी आप हौसला करें, उनके नाम लें। तो मेरा ख्याल में मेरे हौसले से ज्यादा आप लोगों को अब हौसले करने चाहिए कि आप लोग सामने आए और ऐसे लोगों का 2 नंबर लोगों का आप हाथ ना बटाएं। मैं तो आप दोस्तों के लिए यही मेरी गुजारिश है आपसे। हाँ, सरजमीन गुजरात से ये अलम बुलंद है, अगर मौका आया ना, हम तो इज्जतदार लोग हैं और किसी के मेरा मतलब है मामलात को इतना उछालना ही नहीं चाहते हैं कि लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना दें या किसी और सेंस में ले लें। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। वक्त आया, कुछ 2-3 लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, निचले पंजाब में हैं। अब मैं किस तरह नाम लूं? हाँ, अगर वक्त आया आप लोग भी हिम्मत करें। आपको पंजाब कमेटी जिसको चौधरी बाबूनासर हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा अपनी हमें इतला दें, अपनी एप्लीकेशन दें, व्हाट्सएप पे हमें भेजें, उन लोगों के नाम बताएं, कितने पैसे उन्होंने देने हैं, कौन कौन से सीजन के देने हैं। आप तो ये जुर्रत करें। अगर आप निजी महफिल में बैठ के मेरे मुतल्लक, इखलाक भाई के मुतल्लक या किसी और ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट के मुतल्लक आप बातें करते हैं, तो फिर उन बातों को आप भी जुर्रत करें ना, थोड़ी सी आप भी जुर्रत करें, सामने आए। क्यों आप लोग उनका पार्टिसिपेट? मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ, एक ऐसा नादहिंदा ऑर्गेनाइजर है। अब बात थोड़ी सी जरा लंबी हो रही है, आप यकीन करें 2-2 साल हो गए हैं और उस दिन उसने मेरे साथ कज़ब बयानी की, सरियन झूठ बोला उसने। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फलां मेरे जिला के लोग हैं, उनके पैसे आपने? तो कहने लगा जी एक तो नोमी भाई है, दूसरों का मैंने नाम पूछा, उसने कहा जी इतने दे दिए हैं। मैं उस दिन स्पेशल इस बात से, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मुझे साफत करनी आती है, तो मैं उनके पास गया, खारियाँ का कस्बा है वहाँ। तो मैंने कहा जनाब को पैसे आपके आए हैं? उन्होंने सरियन इनकार, वो झूठ नहीं बोलते हैं, बड़े उनको पैसों की जरूरत नहीं है और कोई सी जावट। उन्होंने कहा जी अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। एनी आओ, आप आबद यार जोड़ा, वो भी ऑर्गेनाइजर हैं। एक टूर्नामेंट जो है वो इत्तफाक पिपना के नाम से गालबन एक टूर्नामेंट के उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मलक अख्तर सईद अवान, अल्लाह पाक हमारे उस भाई की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो ये कड़वी बातें हैं, आप यकीन करें कि मैं तो कभी इन चीज़ों में, मुझे कभी आपने देखा है कि बाजियों के कट्ठों में मैंने लोगों की बाजियां लगवाई हों, एक के पास गया हूँ पर्चे लेके, दूसरे के पास गया हूँ? नहीं, मेरा ये काम ही नहीं है और मैं इसे अच्छा भी नहीं भी समझता हूँ। 1 या 2 दफा मुझे मौका सियालकोट में या उस्ताद सफदर इकबाल टेंडर वाले आप लाहौर, उनके यहाँ ये सिनेरियो थोड़ा सा देखने को मिला। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, लाला जी फलां शख्स से मेरी बाजी लगवा दें। तो मैंने उससे जवाब दिया था कि मैं मरासियां का मुंडा नहीं, मैं वाणा का मुंडा हूँ, ये थोड़े अपने काम ने। आइए दोस्तों, आबद यार जोड़ा के अब कबूतर आप देखें। ये आबिद भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट आया था, काजल कबूतर है इनके पास। जो ये 9 कली का बट्ठा है। अभी दस्यो जी गुण शुण दस्यो, आबद यार जोड़ा पे सानू उम्मीद है जी। मैं भी स्वाब ले ला, आबद यार जोड़े का कबूतर सानू दे देंदा नहीं हो। हाँ, अब दोस्तों ये भी पिपला से आया हुआ कबूतर है, आबद यार जोड़ा।
ایک کافی میرے خیال میں پچھلے 3-4 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق پپنا کپ پنجاب کی سطح پہ میاں والی سے وہ آرگنائز کرتے ہیں. یہ ان کے گھر سے. اب اس کا بھی آپ اس کی پلکیں دیکھیں, اس کا کلر دیکھیں, اس میں بھی آپ کو سیال کوٹ تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا. مجھے نہیں پتا ہے, میں کبوتر پرور تو نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ آنکھ ڈانک رنگ ونگ کچھ تھوڑا بہت دیکھ کے. عابد بھائی آپ کا کبوتر آج چلیں, یہ میری خوش قسمتی پنڈی سے ہمیں مل گیا. آپ نے تو کبھی لیفٹ نہیں کروائی کبوتر دکھانے کی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے پاس بھی آئیں گے. یہ دوستو 9 کلی کا پٹھا ہے. 9 کلی کا پٹھا ہے. یہ عابد یار جوڑا آپ پپنا, ان کے گھر سے آئے یہ کبوتر. اس کی دم دیکھیں آپ. یہ کوئی اتنے بڑے جسموں کے کبوتر نہیں ہیں, مگر ایک خوبی ان میں بڑی زبردست ہے کہ یہ پریل بدن تھوڑا پر زیادہ. ملک صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی بنائے نا میرے ساتھ. تو میں دوستو انتہائی مشکور ہوں کہ میں صبح تقریباً 8 بجے میرا ملک صاحب سے وعدہ تھا. یہ مجھے میرا بھائی کا گھر ہے ساتھ, وہاں مجھے لینے بھی گئے. میں 8 بجے تیار بیٹھا تھا. اور بڑی خوش قسمتی آج ہماری کہ ہمارے گھر میں لاہور سے آئے مہمان استاد خان محمد بارہ, ان سے بھی ہم نے کچھ رہنمائی لی. تو دوستو میں جاتے جاتے کچھ چند باتیں ایسی ہیں میں کرنا چاہتا ہوں. اب وہ گٹھیاں ہم انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کھولیں گے. تو میری تمام آپ دوستوں سے گزارش ہے, بیاف آف چودھری باؤ ناصر, وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں کے واجبات ان لوگوں کی طرف ہیں, آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے, ہاں بات فیک نہیں ہونی چاہیے, کسی پہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے. اس بات میں سنسیٹی ہو, اس بات میں سچائی ہو, پھر ہم نام بھی لیں گے. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ توصیف ذرا جا کے نا تھوڑا سا ان کبوتروں کا اجتماعی ذرا شوق تھوڑا سا لوگوں کو دعا دیں. پر آرام سے پٹر جی مطلب اس باہر ہو نا ذرا باہر ہاتھ کرو گے نا, چھاتیاں اندر کر سکتے اس پاس ہے, اس پاس سے ہو. باہر آؤ نا ملک جی, باہر آؤ نا, واش روم والے پاس سے ہوگا نا. سارے ادھر چلے گئے. چلو ٹھیک, ایک ایک نو نا زوم کر کے ذرا تو ٹھیک, ایک ایک کبوتر نو ہلکا ہلکا زوم کر کے ذرا. ماشاء اللہ, یہ مطلب تھوڑا کھڈے دی کریم مخاطی ہے زبردست. جٹ صاحب والا یہ دوستوں ملک صاحب کے دوست ہیں, بیرونی ممالک ہیں, ان کے ہاں سے یہ آیا ہوا کبوتر, یہ جونسر فرانسے کو کراس کبوتر ہے, بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے اس کی.
بڑی مہربانی ہے، بند نہیں کرنا. نہیں بند نہیں کرنا. آپ ادھر آؤ، ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہو ادھر آؤ آؤ تو ٹھیک. یہ دوستو اب آپ ملک صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں اسی علاقہ سے تعلق توصیف سدوزئی جی، توصیف سدوزئی بھائی یہ میرے ساتھ شوق میں میری ہیلپ بھی کرتا ہے. ہیلپ بھی کرتا ہے. آج انہوں نے میری بھی بڑی ہیلپ کی ہے. توصیف بھائی آپ کا بہت میں آئی سلوٹ یو کہ آپ نے میری وہ رہنمائی کی کہ جس کے لیے مجھے زیادہ ضرورت تھی. میں کھڑا بھی نہیں زیادہ ہو سکتا. آپ نے کیمرے کا استعمال کیا اور انشاءاللہ آئی ریمبر فار ایور انشاءاللہ. ملک جی کوئی گولڈن ورڈ؟ بس لالا جی آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور تمام جو کبوتر پرور دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے شوق کے حوالے سے صرف شوق کی خوبصورتی، کسی بھی شوق کی خوبصورتی اس شوق کو کرنے والے لوگوں کی اقدار کے ان کے رویوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. بے شک. تو ہمارے اس شوق کی خوبصورتی ہمارے رویوں کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے سپورٹ مین اسپرٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس کو قائم رکھیں، اس کو بہتر کریں، یہی پیغام ہے سب کو. یہ ملک صاحب یہ چھیڑ ایک چھڑی ہوئی ہے. ہاں جی. میں ایک سٹیٹس بھی دے رہا ہوں. ہم نجی محفل میں جاتے ہیں. میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، آج ایک محفل ہے ہم نے شادی بھی، وہاں موسٹلی کبوتر باز بھی آئیں گے. ہاں جی. باتیں چھڑتی ہیں جی. ان محفلوں میں. میں 4 سال ہوئے ہیں لوگوں کو میرے کانوں سے باتیں، میں ان لوگوں کے سامنے بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. میں ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے گلے گزارے کیے ہیں، لالا جی ملک اخلاق ٹورنامنٹ کرواتا ہے، ہمارے پیسے نہیں دیتا. کیا اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا لالا جی کوئی حل نہیں ہے. میرے بھی کئی لوگوں نے، ان سے میں نے بات کی تو اب میں کیا ان پہ FIR کرا دوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اخلاقی لحاظ سے ہوتا ہے یہ سارے معاملات آپ کی ویلیوز، آپ کی اخلاقیات ان چیزوں پہ بیس کرتی ہیں. آپ کی عزت، ایک بندے کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو آپ اسے کیا کر لیں گے؟ پرچہ کروا دیں گے، اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی ثالثی کمیٹی کو پنڈی میں یہ مشورہ دیا ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی ٹورنامنٹ آرگنائزر ہے، اس آرگنائزر کی کوئی پارٹی سربراہ، کوئی استاد اس کی ذمہ داری لیں کہ اس کے اگر کوئی بھی کل یہ 2 نمبری کرتا ہے، یہ پیسے نہیں لوگوں کو، ہاں لوگوں کو یہ سار دے دے کر تو ہم پھرتے ذمہ دار ہیں. جس کے پاس سمجھ لینا وہ NOC ہو، صرف وہی ٹورنامنٹ آرگنائز کرا سکے جس کو سائیں کر رہا ہو. نچلے پنجاب کا اتنا بڑا ایک نادائندہ ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے. جی ہے، ان کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو سلجھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں ملک صاحب، اللہ خیر کرے گا. ہوپ فار دا بیسٹ. تو دوستو ادھر آؤ توصیف. لالا جی ماجد کو اپنے چھوٹے بھائی استاد ڈاکٹر ملک اخلاق اور ان کے شاگرد توصیف سدوزئی، ان کے ہمراہ ڈوب کالا خان سے اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری کسی بات کا کسی نے کوئی غصہ یا اس کے اندر کوئی اظہار والی بات ہے تو میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے. اگر کسی کی دلزاری ہوئی ہے تو میں معافی کا بھی خواستگار ہوں. اینی آؤ باتیں میں جتنی کر رہا ہوں گجرات کی سرزمین سے، چودھری بابو ناصر کے پلیٹ فارم سے آج تک، آپ کے کھیل کے حوالے سے، آپ کے شوق کے حوالے سے اس شخص نے انیشیٹو اٹھائے اور 18 سالوں سے وہ آپ کے شوق کی گجرات میں بیٹھے آبیاری کر رہا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی کسی سٹنگ پہ اچھی گفتگو ہوگی. دوستو مجھے ملک اخلاق کو، ان کے شاگرد توصیف سدوزئی کو میں اپنے ایک شعر کے ساتھ ان دوستوں سے اجازت چاہوں گا. کیوں پتہ نہیں میرے زبان پہ یا تو وقت تھوڑا ہے اور میرا ایمان بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ملک جی آپ کی نظر ایک شعر کرتے جا رہا ہوں کہ خاک میں مل جائے گا جب اپنی ہستی کا وجود، خاک میں مل جائے گا جب اپنی ہستی کا وجود، یادگار زیست تازہ ہوگی،